کا بہانہ بن جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کیا اس علاقے میں درود السلام پر پابندی ہے؟ تو پھر بلند آواز سے کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اس محفل کا انداز جو کہ خالصتاً روحانی اور دینی محفل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، اس محفل میں آپ نے ہمارے بڑے بہترین امام، شاندار امام مسجد علامہ ضیاء الرحمن صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور دل نواز خوش رہان آوازوں میں آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی سنی اور خوبصورت انداز میں سید صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے قرآنی الفاظ بھی ہم نے محبت پر سنے۔ اس محفل کا انداز مجھے یہ اشارہ تو کہیں اور کسی بات کی طرف کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے تو اپنے جذبات پر قابو پا کر کچھ اصلاحی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ وہاں تو ویسے تو اس محفل کا انداز پیارے محبوب علیہ السلام کی فضائل، درجات اور اہل بیت کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو جو اصلاحی کلمات ہوں گے وہ بھی انہی کی شان کے، انہی کے بتائے ہوئے الفاظ ہوں گے۔ اگر آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑی مفید باتیں ہوں گی اور کوئی لمبا چوڑا واعظ بھی نہیں ہوگا۔ مختصر سے وقت میں بڑی پیاری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ فرمائیں، آپ سے صرف توجہ کی بھیک ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ تلاوت جو کی ہے وہ حصول برکت کے لیے، حصول سعادت کے لیے دعا کی کلمات طیبات ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو خداوند قدوس کا ارشاد ہے، اے محبوب صلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ ایسے جمود میں بیٹھے پتہ نہیں کیا ہو جانا سبحان اللہ۔ ویسے آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا اور نہ ہی شاید کسی عالم دین نے پڑھا ہو کہ کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہوا دنیا سے چلا جائے یا سبحان اللہ کہے اسی وقت فوت ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ برکات حاصل کر کے ہی جائے گا اور جب ثواب اور درجات حاصل کر کے ہی جائے گا۔ تو آپ کیوں ایسے گئے کہ سبحان اللہ معاشر میں ذرا محبت اور پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مسلمان چونکہ بڑے حریص ہوتے ہیں تو ایک آپ کو آپ کی اور اپنی بات حرص کی بتاتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ خوب سبحان اللہ کہیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، پیارے محبوب فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا المساجد و خیر المجالس، مسجدیں اور اچھی محفلیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ یقیناً مسجد میں بھی ہیں اور محفل بھی بہت اچھی ہے، تو یہ جنت کی کیاری ہے۔ صحابہ نے یا رسول اللہ چلنے سے مراد کیا ہے، کھانے پینے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قولوا سبحان اللہ، جنتی کھانا ہے سبحان اللہ۔ آپ جنت کی کیاری میں بھی بیٹھے ہیں، اچھی محفل میں بھی بیٹھے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھے ہیں،
اور پھر جنت میں بیٹھ کر جنتی کھانے سے محروم رہیں تو یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ صرف 3 مسئلے عرض کرنے ہیں، 3 مسئلوں سے زیادہ باتیں نہیں کی، اور مسئلوں میں 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نمبر 1، یاد رکھیں کلمہ شریف پڑھ کر بخشنا چاہیے۔ کلمہ شریف کا ورد کر کے، یہ شہادت عظیم شہادت ہے۔ یہ شہادت 1,24,000 دفعہ پڑھ کر جس میت کو بخشی جائے، فرمایا اس کی بخشش یقینی ہوتی ہے۔ اب اس کی اہمیت سنیں۔ مدینہ شریف کے 2 یہودی، ان یہودیوں نے ایک دن سفر کا ارادہ کیا۔ ارادہ کر گیا تو کہنے لگے یار آج ہم مدینہ شریف کی مین گلی سے نکلیں گے، اگر وہاں پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو گیا تو حضور سے مسئلے پوچھیں گے 2، اور اگر مسئلے صحیح بتا دیں گے تو ہم پکے سچے مومن بن جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جب قسمت جگاتا ہے، ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، تو وہ کانوں کی روئی بھی نکال دیتا ہے، آنکھوں کے پردے بھی اتار کر سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان دونوں نے ارادے کے مطابق مین گلی میں آئے۔ مدینہ شریف میں پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ وہ دونوں یہودی پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر آپ نے مسئلہ صحیح بتا دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا سلونی اما دون اللفظ، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ حضور کو اللہ نے سارے علم عطا فرمائے، سارے علم عطا فرمائے، پیارے محبوب کو محبوب رہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے میرے نبی کے علم میں تعان کرنے والوں اور میرے نبی کے علم پر اعتراض کرنے والوں، علی سے پوچھو کیا پوچھتے ہو، علی تمہیں ہر ایک بات کی خبر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے بڑے عظیم شان نبی، سرکار نے فرمایا سلونی، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ وہ گواہی کون سی ہے جو گواہی خدا کو بھی پسند ہے، فرشتوں کو بھی پسند ہے، اہل علم کو بھی پسند ہے، وہ گواہی کون سی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلا وہ گواہی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ تم قرآن کی آیت لے کر جاؤ، کہیں میرے مصطفیٰ کی زبان پر یہ کام نہ کرنے لگ جائے، گواہی دو شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ خدا بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ گواہی اچھی ہے، تو یہ گواہی اگر کسی کو پڑھ کر بخشی جائے جس سے وہ قصر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کی بخش یقینی ہو جاتی ہے۔ تو عام کلمات طیبات یہ اپنے مقام پر ان کی بڑی شان و شوکت ہے، مگر قرآن مجید کی روح میں، احادیث مبارکہ کی روح میں اگر کلمہ شریف پڑھ کر میت مسلمان کو بخشا جائے اس کا ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات کہ یہ جو ثواب دینے والا آدمی ہوتا ہے نا، جو کوئی نیکی کر کے بخش کے دینے والا کسی مسلمان کو، اس میں ایمان کا ہونا ضروری ہے اور محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں یار بات وزن والی ہونی چاہیے، گل وچ وزن ہونا چاہیے، ایسی گل اچھی ہوتی جس میں وزن ہو، اور نقطہ کہہ دو بات میں وزن اور نیکی میں وزن کب پیدا ہوتا ہے؟ نیکی میں وزن اس وقت پیدا ہوتا ہے جس نیکی میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہوتی تو اس نیکی میں وزن نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم کلمہ پڑھ کر بخشیں، قرآن پڑھ کر بخشیں، اصالے ثواب کریں، فاتحہ پڑھ کر بخشیں، اگر اس میں محبت رسول نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے،
محبت صحابہ نہیں ہے، وہ نیکی وزن پیدا نہیں کرتی۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں، جس نیکی میں وزن ہوتا ہے وہ اوپر چڑھتی ہے۔ یہ قیامت کے قبر کے اصولوں میں سے اصول ہے۔ تو محبت مصطفیٰ اگر جس نیکی میں ہو وہ نیکی قبول ہوتی ہے۔ آپ بخاری شریف کے حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا متى تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر پوچھا حضور قیامت کب ہے؟ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ وہ صحابی پوچھتے متى تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سرکار نے فرمایا ما غمت لہا، اور قیامت کا سوال کرنے والے تو نے قیامت میں تیار کیا کیا؟ تیرے پاس سامان کیا ہے؟ کیا تیاری ہے تیری؟ الصحابی کا جواب سنیں اور پھر اس پر پیارے محبوب علیہ السلام کی کرم نوازی سنیں۔ ایک منٹ ٹھہر جا یار، بیل ایک منٹ ذرا مہربانی چاہیے، دو گلا کر کے اس پاس کریں۔ ٹائم نہ آ جانا سی، میں سے بابا ٹائم نہ آیا، بیل 2 منٹ سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ چشتہ میں کیا کر رہا تھا؟ سرکار نے فرمایا کیا تیار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میرے پاس نماز نہیں، میرے پاس روزہ نہیں، میرے پاس حج نہیں، میرے پاس زکوٰۃ نہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر ہے کیا؟ کہنے لگا میرے آقا میرے پاس صرف تمہارا پیار ہے، صرف تمہاری محبت ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں وہ صحابی نمازی بھی تھے، وہ صحابی غازی بھی تھے، وہ صحابی نیک تھے۔ ان کا معنی یہ تھا میرے آقا نماز پڑھتا ہوں، نماز پر فخر نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ پر ناز نہیں ہے، عبادت کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ان باتوں پر فخر نہیں ہے۔ اگر مجھے ناز ہے تو آپ کے پیار پر ناز ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر پیار مجھ سے کرتا ہے پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا آدمی وہیں ہوگا جس سے پیار ہوگا۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں پیارے محبوب سے پیار ہے، تو جہاں حضور ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ پتہ چلا نیکی وہ کامیاب ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ محبت مصطفیٰ عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات اور بڑی مختصر سی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیدنا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے شاگرد بھی ہیں، ان کے خلیفے بھی ہیں، روحانی طور پر ان کے خلیفے ہیں اور شریعت میں ان کے شاگرد ہیں۔ آپ ایک محفل سے گزرے، فیض تھا نا مولا علی کا اور پیارے مصطفیٰ کا، ان کے فیضان کی کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی عزیزو کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہوگا، صرف ایک نکتہ ہے، اس کا جواب تیار کر لیں۔ اللہ نے ایک ہی سوال کرنا ہے، کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا۔ چہروں پر بشاشت آ گئی، چہرے خوش ہو گئے، بشاشت آ گئی کہ ایک ہی بات، اللہ اکبر۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ والے ایک فکرہ بول کر پورا دین بیان کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ فارسی زبان بولنا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عزیزو جب ہم رب کے پاس آئیں گے رب فرمائے گا، فرمایا میں من ترا بودم تو کیرا بودی، میں تیرے لیے تھا تو کس کے لیے تھا؟ اے میرے عظیم بندے تو بیمار میں نے تندرستی دی، تو بھوکا میں نے کھانا دیا، تو مسافر میں نے حضر بخشا، تو بے اولاد اولاد میں نے دی۔ اے میرے بندے جہاں جہاں تو یاد کرتا رہا وہاں وہاں میں آتا رہا، جو جو کام مجھے کہتا رہا وہ کام تو میں کرتا رہا۔ بتا تو کس کے کاموں میں لگا رہا؟ کبھی میرے قرآن کو ٹائم دیا، کبھی میرے مصطفیٰ کی حدیث کو وقت دیا، کبھی سنتوں کو سیکھنے کے لیے اپنے قدموں کو گردنود کیا۔ بتا تو سے کبھی وقت نکالا دین سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے۔ اس پر
متمدن دور میں آپ کو ایسا آدمی تو مل سکتا ہے جو کہ میں نے سائنس فلاں سے پڑھی، سائنس میں بڑا ماہر، انگریزی فلاں سے پڑھی، انگریزی میں بڑا ماہر، مگر ایسا کہنے والا کوئی ایک آدمی ملے گا جو یہ کہے گے میں نے فلاں مفتی صاحب سے دین سیکھا ہے، میں نے فلاں سے نماز سیکھی ہے، میں نے فلاں سے تقویٰ سیکھا ہے، میں نے فلاں سے طہارت سیکھی ہے، میں نے فلاں سے حدیث سیکھی ہے۔ ایمان والو، یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے خدا ہمارے